حضرت یوسفی صاحب، درود تاج کی انفرادیت کیا ہے اور کیوں اسے اتنی پذیرائی ملی، مقبولیت ملی، اس کے فیوز اور برکات، اور بطور وظیفہ کیا اسے پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایمان والوں کی تسکین کا آج بہترین موضوع ہے، سبحان اللہ، کہ جسے محبوب و محب کے درمیان میں ایک سبب رکھا گیا۔ درود شریف بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات جس قدر تفصیل سے آئے اور جس فراوانی سے آئے، کوئی درود شریف اس کے علاوہ نہیں ہے کہ جس میں اتنی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کوالٹیز کو اکٹھا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے عصایا، بات ختم ہو گئی بالکل، لیکن آگے گفتگو جاری رکھی، اتوکئ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ میں نے اپنے والد گرامی حضرت شیخ طریقت علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا جی کہ اتوکئ علیہا کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہے عصایا پہ بات ختم ہو گئی تھی۔ تو فرمانے لگے کبھی بھی محبوب و محب یہ چاہتے ہی نہیں کہ گفتگو ختم ہو، واہ واہ، ہم آپس میں ہم کلام رہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اس پہ خاموش ہو جاتے تو اگلی باتیں کیسے ہوتی؟ کیا بات! اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا وہ سلسلہ جو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے وہ کیسے ہوتا؟ تو یہ درود تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات کا ذکر ہے، اور عاشق اور محب اس کو پڑھتا اس لیے ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کرتا جائے اس کے دل میں حضور کی عظمت بڑھتی چلی جائے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان صفات کا جن کو درود تاج کے اندر خاص طور پر بیان کیا گیا ہے، ہر پہلو کو کور کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کی ابتدا سے لے کے انتہا تک، غرباء کے ذکر سے لے کے عرش معلیٰ تک کی ہر شے کو اس کے اندر کور کی۔ بہت جامع ہے، بہت جامع۔ اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی جس کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان ہے جی، یہ میں ناظرین کے لیے بطور صاحب سر رسول جی، یہ میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ درود و سلام ایک ایسا انمول کام ہے جس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور کبھی تو وہ اپنے اپنے مقامات پہ بھیجتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، مولا اگر تو اجازت دے تو تیرے محبوب کی بارگاہ میں نہ چلے جائیں۔ اللہ اکبر، کیا کرنا ہے؟ کہ مولا دل کر رہا ہے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ سلام پڑھنے۔ تو وہ اتنی دور سے آیا ہے، اس کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑا، تو یہاں سے کہیں مدینہ شریف جانے والے کے ایمان کو کیسے فرق پڑ سکتا؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا تم اپنا سلام کہنا اور ہمارا پیغام سنانا۔ تو یہ حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث بتا رہی ہے کہ فرشتہ آسمان سے آ رہا ہے سلام پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر، اور قرآن مجید کی نص بتا رہی جب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے نا، تو آپ نے فرمایا بھئی کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جانا تو ہم نے لوط علیہ السلام کے پاس تھا، راستے میں آپ کا آستانہ شریف پڑھتا تھا تو ہم نے کہا چلو سلام پڑھتے چلے جائیں۔ کیا بات ہے! تو سلام پڑھنا، درود پڑھنا، یہ فرشتوں کا، اللہ تعالیٰ کا یہ اپنا ایک مزاج ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسئلہ ہی حل کر دیا جی۔ انہوں نے بخاری شریف کی جلد 2 صفحہ 707 میں یہ لکھا کہ سلام اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا درود یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی شان ہی پڑھتا رہتا ہے۔ اس ایک مسئلہ اور قرآن مجید کی ایک آیت سے ملا کے ہم جب سامنے رکھیں گے تو مزید وضاحت ہو جائے گی۔ ہم نے اس میں درود تاج میں القابات دیکھے تو 32 القابات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، القابات اور اوصاف موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وصف، کوئی شان فرشتوں کو سناتا ہے نا، تو اگلے لمحے اور اعلیٰ شان سناتا ہے، کیونکہ اگر وہی شان دوبارہ سنائی جائے گی تو 2 لمحے برابر ہو جائیں گے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل اور اعلیٰ ہوگی۔ تو ہر
آنے والی گھڑی میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے زیادہ توصیف بیان کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، تاکہ فرشتوں کو پتہ چلے ہماری جو لغتیں، ہماری جو میموری ہے وہ محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ جس طرح اس کی ذات لا محدود ہے، علم بھی لا محدود ہے، تو وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا کرتا ہے۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری روایت میں سنانا چاہتا ہوں جی، جو ہمارے ناظرین کے دلوں کو تسکین بخشے گی، ایک سوال کا جواب بھی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں یہ درود شریف جو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اس سے کوئی بات کی جاتی ہے جی، کہ بس اس کو مخاطب کر کے اپنی طرف متوجہ کر کے تو بات ختم کر دی جائے۔ اس کا ہمارے علماء جواب دیتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو جب یا محمد کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں جی، اور پھر درود شریف کا تحفہ پیش کرتے تحفہ پیش کرتے ہیں۔ واہ واہ، تو یہ نہیں ہے کہ بے ضرورت ہم نے بات کی، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنا تھا۔ اور پھر حضرت عمار کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمار بن یاسر ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں وصال کر جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کرے گا جس کی طاقت یہ ہوگی کہ وہ ساری کائنات کے لوگوں کی آوازیں سنے گا، پھر اس میں سے سارٹنگ کرے گا، جس نے درود شریف پڑھا ہوگا اس کو علیحدہ کرے گا، سبحان اللہ، اور پھر اس آواز کے ساتھ وہ میموری لوح محفوظ کے ساتھ اس کی اٹیچ ہوگی، وہ کون ہے، کہاں سے بات کر رہا ہے، اس کی آواز سے سارا کچھ وہ جج کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرے گا حضور آپ کا فلاں امتی جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ سبحان اللہ، تو اس طرح اس کی بھی حاضری لگ جائے گی، اس طرح اس کے والد گرامی کی بھی حاضری لگ جائے گی۔ تو اسلام نے یہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس پہ درود پڑھتا ہوں۔ کیا بات ہے، اس کو ہم ان معنوں میں لیں گے، اس کو ہم ان معنوں میں لیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے درود شریف پڑھ کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے جو اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس کا ذکر ہوا۔ وہ ہمارے ایک شاعر پڑھا کرتے تھے کہ کہیں نہ کہیں ان کی مجلس میں ہمارا ذکر ہوا، مگر نہ خوشی مجھے دیکھ کر مسکراتی کیوں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔